انجیل اس کا 21 باب 1 سے لے کے 11 تک۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگیا کے پاس آئے تو کہہ کر بیچا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا ہو کہ یہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ دادو کے بچے پر۔ پاس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچہ کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم والا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ انجیل اس کا 21 باب 1 سے 11 آیت پڑھی ہے، اور آج پام سنڈے یا کھجوری اتوار کے موقع پر چند باتیں اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے حلیم بادشاہ کا عظیم جلوس۔ عظیم بادشاہ کا عظیم جلوس۔ جلوس کبھی دیکھیں آپ نے؟ بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں بھی آپ ہوتے ہیں۔ جلوس میں کیا ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کے جوش میں اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ لیکن آج کل جو ٹرینڈ بن چکا ہے، میں تو نہیں پتا مجھے، لیکن خبروں میں سنتے رہتے ہیں، اپنے ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر احتجاج ہی ہوتے ہیں۔ ہے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے ایسا۔ لیکن یہ جو جلوس ہے، جو کہ عظیم بادشاہ کا جلوس ہے، اس میں ہم کوئی احتجاج نہیں دیکھ رہے، کوئی ہلڑ بازی نہیں دیکھ رہے، کوئی ایسی بات نہیں دیکھ رہے، منفی نعرے نہیں ہے، اس میں مطالبات نہیں ہیں اس جلوس کے اندر۔ اس جلوس کی شان ہی کچھ ایسی ہے۔ اور یہ عظیم بادشاہ کا جو جلوس ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ نہ تو کسی رتھ پر ہے، نہ گھوڑے پر سوار ہے، نہ اونٹ پر، کیونکہ یہ ساری علامتیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جنگوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بادشاہ، عظیم بادشاہ جو ہے، اس کا جلوس میں جو سواری کا استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ سواری ہے گدھی کا بچہ۔ آج اگر آپ دیکھیں نا تو معاشرے میں گدھے کو ایک حقیر سی سواری سمجھا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ آج کل موٹر سائیکلیں ہیں، جدید دور ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھنا یا کوچوں پر بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور اگر پہلے تھوڑی چند سال پہلے گھوڑے اور تانگے کا رواج تھا، اس پر بھی لوگ بیٹھنا پسند کرتے تھے، اونٹ کی سواری بھی۔ لیکن گدھا جو ہے آج بھی ایک حقیر سواری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس جلوس میں استعمال کون سی سواری ہو رہی ہے؟ گدھی کا بچہ۔ اور یہ خاص اشارہ تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے کوئی مطالبے لے کر نہیں آ رہا،
یہ بندہ جو ہے اس کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے حکومت سے، نہ یہ بادشاہ مانگ رہا ہے، نہ کرسی مانگ رہا ہے، صدارت نہیں مانگ رہا، وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ بھیڑ کیا نعرے لگا رہی ہے؟ ہوشیانہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہاللیلویا، ہوشیانہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن، جگہ کون سی ہے؟ بیت فکر، کوہ زیتون کی اترائی سے یروشلم میں داخلہ ہوتا ہے، اور چاروں انجیلوں کے مطالعہ سے ہمیں اس کے حقائق ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کے جلوس کے لیے جب اس نے بیتنیہ کو بھیج کر گدھی کا بچہ جو ہے لانے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس عظیم بادشاہ کو، اس مرد خدا کو، اس عظیم ہستی کو اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مالک کیا کہتے ہیں، اگر خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو لے جاؤ۔ کیا کرو جی؟ لے جاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تو ہم نے بڑی محنت سے پالا ہے جی، ابھی بچے ہی ہے تو آپ مانگنے آگے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر مالک کو اس کی ضرورت ہے تو کیا آپ لے جا سکتے ہو۔ کتنی نعمتیں خدا میں زمین پر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں زندگی خوبصورت نعمت ہے، کیا ہم اس کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں؟ ہم ابلیس نے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک ہی بات ڈالی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا خود مختار ہو، آپ اپنی زندگی کے مالک ہو، اس زمین پر جیسے مرضی زندگی آپ گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہماری سانسوں کا، ہماری زندگی کا مالک کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کی غلامی جو ہے بری نہیں ہے، آزادی والی غلامی ہے۔ یسوع مسیح کی غلامی ہماری روحوں کو آزاد کرتی ہے گناہوں سے، ہماری روحوں کو آزاد کرتی ہے گناہ کی دلدل سے، مایوسیوں سے، ناکامیوں سے، غربت کی لعنت سے، بیماریوں سے، طرح بطرح کے قرض کی لعنت سے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں زمین پر۔ یسوع مسیح کی غلامی ہمیں ان سب چیزوں سے رہائی دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع کو وہ جانتے تھے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بغیر حیل و حجت خداوند کی ضرورت کے لیے وہ دے دی، انکار نہیں کیا۔ یہ تھی اس عظیم بادشاہ کے لیے ان کی محبت کہ انہوں نے اپنی گدھی کا بچہ ان کو پیش کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ گدھی کے بچے کو لے آئے۔ کس کو لے آئے جی؟ ہم کلام سنتے ہیں، پیو دادے تو سی سننے پیا، لیکن ٹس تو مس نہیں ہوتے، فرما برداری نہیں کرتے۔ شاگردوں نے کیا کیا؟ فرما برداری۔ یسوع مسیح نے کہا لے آؤ، فوراً گئے ہیں۔ اے نہیں انہوں نے کہا بھی کل جاؤں گے، پرسوں جاؤں گے، آج سارے بچے کی سالگرہ ہے، آج میں فلانی جگہ تے جانا ہے۔ یہاں پر کسی گھر میں شادی ہو، لوگ کہتے ہیں وہ جی شادی پاویں دور دے بھی رشتے دار دی ہوئے، گرجے نہیں جانا، جی شادی چ جانا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، عیسیٰ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، یہاں پر میرے دوست بیٹھے ہیں، بھائی ہیں میرے، کافی سالوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بھائی امانت۔ یہ ان کو میں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو میں اکثر ان کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے، اپنا کاروبار نہ کرے، اپنی خوشی کا طالب نہ، ساری ساری خوشی ایک دن ہی دے، اتوار دے دن ولیمہ رکھنا ہے جی، اتوار کو رکھو، بچی کو دیکھنے آگے اتوار کو بلاؤ، چھوارا لانے جانا اتوار کو۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے تو میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا، جس کا مطلب ہے بے حساب برکتیں
اور برکتیں صرف ہم یہی نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس بھرے ہوں تو پھر یہی برکت ہے. آپ کے اندر ابدی خوشی جب آ جاتی ہے، اور ابدی خوشی کس وقت ہوتی ہے؟ جب پیسے نہ بھی ہو نا، انسان خوش ہو، کچھ آگے نظر بھی نہ آتا ہو، پھر بھی انسان کے اندر اطمینان ہو کہ میرا خدا میرے لیے بڑا کرنے والا ہے. ہاللیلویا. انہوں نے فرما برداری کی. یسوع مسیح کے شاگردوں نے فوراً وہ چلے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کپڑے اس بچے پر ڈالے، یسوع کو سوار کیا، گدھی کے بچے پر اپنے کپڑے ڈالے. خداوند کے آرام کے لیے اس کی ضرورت تھی. جو کچھ ان کے پاس تھا وہی اس کی خدمت، آرام اور سہولت کے لیے انہوں نے پیش کر دیا. راہ میں کپڑے بچھائے. اس کی عزت افزائی کرنا مقرر تھا اور اس کو اپنا بادشاہ ماننا تھا. انہوں نے کیسا زبردست استقبال کر رہے ہیں. کپڑے بھی. یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. ان کپڑوں سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ کپڑے ہم اچھے اچھے پہنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں انسان کی عزت ہے. تو ایک لحاظ سے ان کے اوپر جو چادریں تھیں اس وقت، کیونکہ ان کے جو چولی ہوتے تھے نیچے بھی ہوتا تھا اور ایک بڑا کرتا بھی انہوں نے پہنا ہوتا تھا. تو دیکھیے انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی. کیسی عظیم استقبال ہے ان لوگوں کا. آج لوگ بھوکے مار رہے ہیں، عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں. انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ خدا یسوع مسیح کا شاندار استقبال کیا. کپڑے راستوں میں بچھا کر. آج لوگ لڑتے ہیں اپنی عزت کے لیے، اپنے آپ کو کچھ دکھانے کے لیے، لیکن اس وقت اس جلوس میں کیا ہوا؟ نعرے بھی عظیم ہیں ان کے. ہوشانہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے. اپنی عزت، کپڑے اس کے راستے میں انہوں نے بچھا دیے. ہاللیلویا. کیسا عظیم شاندار استقبال ہے. دوسرا سورہ 3 میں بھی ہمیں ایک ایسا حوالہ ملتا ہے، 9 باب اس کی 13 آیت میں. یہو کو جب بادشاہ بنایا گیا تو یہو کے سامنے ایسے ہی کیا، اس کو بادشاہ تسلیم کیا. ہم دیکھتے ہیں یسوع کے شاگرد بھی اور وہ ساری جماعت اس جلوس میں شامل تھی، اور بہت سے لوگ جو عید میں آئے تھے استقبال کو نکلے. بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، کھجوروں کی ڈالیاں لی اور اس کا استقبال کیا، اور انہیں درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلا دی. میرے عزیزو، ایسا شاندار استقبال ظاہر کرتا ہے کہ ایسا عمل ان کی انسانی خوشی کا اظہار ہے. ایسا عمل مسیح کے لیے ان کی عزت کا اظہار ہے. ایسا عمل مسیح کے لیے اس کے محبت کا اظہار ہے. ایسا عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں 2 باب اس کی 9 آیت، وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ برا تخت پر ہے اور برے کے سامنے ڈالیاں جو ہے لہرائی جا رہی ہیں کھجور کی، اور وہاں پر نعرہ ہو رہا ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ وہ دوسری کھجوری اتوار ہوگی جو آسمان پر ہم منائیں گے. ہاللیلویا. اور یہ ڈالیاں جو ہے، کبھی دیکھا غور کیا اس ڈالی پر؟ پورا سال، پورا 12 مہینے یہ درخت سرسبز رہتا ہے. ہاللیلویا. ایک پنجابی میں ضرور ہے، خرمے دے درخت دے وانگو صادق لے رہا ہوں گے، بڈھے ویلے میں وہ پھل دیندے رہن گے. ہاللیلویا. کیسی عظیم اس درخت کی شان ہے. 12 مہینے سرسبز. کبھی ہوا ایسا تجربہ جدو سارے درخت سوکھے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کی ہوتا ہے سرسبز. اور پھر دیکھیں کہ اس کی جو ڈالیاں ہیں کیسے ایسی کھڑی رہتی ہیں، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں.
हालेलुया। खजूर जो है फतह मंदी की अलामत है। लोगों ने उसका इस्तकबाल किया है इस जुलूस में, इस अजीम बादशाह का। खजूर की डालियों से उन्होंने उसको अपना बादशाह तस्लीम किया। और लिखा है कि बुलंद आवाज से पुकारा, हमद कर की उन्होंने खुदावंद की। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलह का पैगाम, जैसे उस वक्त उसकी पैदाइश के मौका पर फरिश्तों ने ये गाया था, आलमे बाला पर खुदा की क्या हो जी, और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। तो यहाँ पर वो सुलह के पैगाम लेकर जा रहा है। गधी का सवार होना, गधी पर सवारी करना सुलह की तरफ एक इशारा था कि ये वो बादशाह है जो जंग के लिए नहीं आया। ये वो बादशाह है किसी कुर्सी का मुतालबा नहीं कर रहा, किसी ओहदे का मुतालबा नहीं कर रहा। ये मुतालबा कर रहा है सुलह का, मोहब्बत का मुतालबा कर रहा है। होशाना जो खुदावंद के नाम से आता है। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, मसीहत की जो बुनियाद है वो मुख्तलिफ अकीदों में नहीं बटी हुई। मुख्तलिफ अकीदों में हमारे जो इर्द गिर्द नजर आता है, मसीहत की जो बुनियाद है मोहब्बत और ईमान है। क्योंकि अकीदे कभी भी हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देते। अकीदे जो है कभी भी मोहब्बत का पैगाम नहीं देते। अकीदे जो कि क्या करते हैं, फाड़ते हैं, एक दूसरे से दूर कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह की जो तालीम है इसमें हमें ईमान और मोहब्बत मिलती है। और यही कुछ इस जुलूस में हमें नजर आता है। उन्होंने कहा कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हम देखते हैं इस जुलूस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जो कि हसद रखते थे, मुखालफत करने वाले थे, और उससे कहने लगे, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे, चुप करा। क्योंकि होशाना का नारा उनके लिए परेशान कुन था। यह नारा अवाम का फैसला ज़ाहिर करता है कि इसको बादशाह तस्लीम कर चुके हैं। यह नारा उनके लिए चैलेंज था। उसको वादा किया हुआ मसीह मानते थे लोग, उसको इब्ने दाऊद मानते थे, उसको अपना बादशाह मानते थे, उसको अपना मनज्जी और छुड़ाने वाला मानते थे। और आज भी याद रखिए, आज के इंसान की किस कदर ज़रूरत है कि कोई दुखों में, मुश्किलातों में उसके साथ खड़ा हो। देखा कभी जब हम हरासा हो जाते हैं अपनी मुश्किलातों से, मुसीबतों से, तो फिर हमारा दिल चाहता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुसीबतों से हमें निकाले, जो मुसीबतों में हमें तसल्ली दे। और ये एक ही हस्ती है, और वो है हमारा खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। फरीसी चाहते थे कि मसीह ऐलान करे कि वो ना तो मसीह मौद है, ना वो बादशाह है, ना वो मुनज्जी है। मसीह खुदावंद का जवाब क्या था? अगर ये चुप रहे तो कौन चला उठेंगे? पत्थर। हालेलुया। कौन चला उठेंगे? पत्थर की क्या हैसियत है? बेजान समझा जाता है। और आज पत्थर कौन लोग हैं? जिनको हम समझते हैं कि मुआशरे के रद्द किए हुए लोग हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये नकारा लोग हैं, वही लोग यीशु मसीह के लिए कारामद हो गए। हालेलुया। अगर ये चुप हो गए तो पत्थर भी चला उठेंगे। और एक जगह पर खुदा यीशु मसीह ने फकीर फरीसियों को झिड़का था जब उन्होंने कहा कि हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम इब्राहिम के फरजंद होते तो इब्राहिम की तरह काम करते। तो उसने कहा कि खुदा अगर चाहता तो इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता था। यही सवाल अबलीस ने आजमाइश के वक्त किया था, फरमा के ये पत्थर रोटी बन जाए। एक लिहाज से वो कह रहा था कि इसमें भी जान डाल दे ताकि इसके अंदर भी कुव्वत आ जाए। लेकिन उस वक्त खुदा यीशु मसीह उस आजमाइश में से गुजरे थे। इसका मतलब है
کہ ہمارا جو خدا ہے ناممکنات کا خدا ہے. پتھروں کے اندر آج وہ پتھر کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کلیسیاؤں کے رات ہوئے، معاشرے کے، برادریوں کے رات ہوئے لوگ ہیں. خدا ان کو بھی اپنے جلال کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور یسوع مسیح نے کہا حقیقت ضرور ظاہر ہو کر رہے گی، صداقت عیاں ہو کر رہے گی. انسانی طاقت الہی حقائق کو ظاہر ہونے سے روک نہیں سکتی. ہاللیلویا. کوئی ہے مائی کا لال جو خدا کے کاموں کو روک سکے؟ یاد رکھیے جتنی بھی مشکلاتیں مسیحیت میں آتی ہیں اور آئی ہیں ماضی میں، ہسٹری میں، مسیحیت اسی طرح پھیلی ہے زیادہ، کیونکہ خدا کے کلام کو کوئی دبا نہیں سکتا، خدا کی بادشاہی کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی کے اندر جرت ہے، اور جو بھی اس کے سامنا کرتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے چھوٹے گدھے نہ ڈر، کیونکہ خدا کو پسند ہے کہ تجھے بادشاہی دے. یاد رکھیے ہمارا خدا ہر ایک حالات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. مشکلاتیں بھی آئیں گی لیکن جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم آگے بڑھتے جائیں گے. آج میرے عزیزوں ہماری زندگیوں کی کیا حالت ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مالکوں نے اپنا جانور دے دیا کیونکہ خداوند کو اس کی ضرورت تھی. شاگردوں کی فرما برداری اور خدمت دیکھتے ہیں، عوام کی خوشی اور قدر شناسی دیکھتے ہیں، عوام کے نجات کے نعرے ہم دیکھتے ہیں، اور حسد کرنے والے لوگوں کے ہم ارادے بھی دیکھتے ہیں. اس میں ہم کن میں شامل ہیں؟ کس گروہ کا ہم حصہ ہیں؟ جو حسد کرنے والے تھے، یا وہ لوگ جو یہ نعرہ لگا رہے تھے ہوشانہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے؟ آج ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ ہم اس عظیم بادشاہ کا استقبال اپنی زندگیوں میں کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس لیے تو اس کے پاس نہیں آتے کہ ہمیں تھوڑی سی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ اس واسطے خداوند کو لاندے نے کہ بھی صحت مند رہی ہے، صحت مند رہے، روزی لگی رہے ہماری، ہم بیماریوں سے بچیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کوئی مطلب ہوا تو کسی انسان کو چلے گئے، رشتہ دار کو لو، بہت دفعہ ہم یہی نظریہ لے کر خدا کے پاس آتے ہیں کہ بس خدا جو ہے ہمارے پیسہ بھی آتا رہے، کاروبار بھی ہمارے چلتا رہے، لیکن ہم اس کو تلاش نہیں کرتے، ہم اس کی جستجو نہیں کرتے. اگر اس عوام کی طرح جنہوں نے ہوشانہ کے نعرے لگائے، انہوں نے اس کو تلاش کیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کا مالک ان کو بنا لیا تھا. تو جب مالک ہمارے پاس آ جائے، مالک ہمارے زندگی کا حصہ بن جائے، تو پھر یاد رکھیے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آ سکتی. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، اور ہم چھوٹی سی دعا کریں گے شکر گزاری کی، اور یہ دعا ہم خدا کی بندی رفاقت کے ساتھ کریں گے.